چلے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو صاحب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوائد میں لکھ رہے ہیں صاحب یہاں پر کہتے ہیں یا من ہوا من ارباب الخبرہ، کہ اے لوگوں جو اپنے جن کے پر کافی خبرہ ہے. خبرہ مطلب خبریں ہیں، مطلب علم ہے، بہت خبریں ہیں آپ کو، یہ خبریں ہیں آپ کے پاس. کہنے کے ایک بات بتاؤ، حل عرفت قیمت نفسک، کیا تم نے کبھی اپنی قیمت پہچانی ہے؟ کبھی تم نے اپنی قیمت پہچانی ہے کہ تم کیا ہو؟ انما خلقت الاکوان کلھا لک، کیا تم کو معلوم ہے کہ پوری کائنات جو بنائی گئی ہے وہ صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہے. یہ تمہاری قیمت ہے. اکوان کہتے ہیں کون کو، کون کہتے ہیں کن فیکون سے شروع بنائی گئی ہے، اس لیے پوری کائنات کو کون کہتے ہیں. تو اس کی جمع ہے اکوان. تو کہتے ہیں انما خلقت الاکوان کلھا لک، پوری جو کائنات بنائی گئی ہے وہ اصل میں تمہارے لیے بنائی گئی ہے، انسان کے لیے. یہ قیمت ہے انسان کی. تو یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے تو وہ قرآن شریف ہی سے لکھی ہے. کہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ کی ذات جس نے پوری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے. تو یہ قرآن شریف میں، تو اسی بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی قیمت پہچانو کہ پورے کائنات کو بنایا گیا ہے تمہارے لیے. یہ قیمت ہے انسان کی، سمجھا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں انسان مخدوم الکائنات ہے، مخدوم ہے، کائنات کا مخدوم ہے. مطلب مخدوم مطلب جس کی خدمت کی جاتی ہے. تو پوری کائنات کا مخدوم انسان ہے، مطلب پوری کائنات خدمت میں لگی ہوئی ہے انسان کے. تو یہ انسان کی قیمت ہے، یہ حیثیت ہے. اچھا کہتے ہیں یا من غذی بلبان البر وقلب بأیدی الاطفال کل الاشیاء شجرہ وانت ثمرہ وصورۃ وانت المعانی وصدف وانت الدر ومخیز وانت الزبد. کہتے ہیں کہ اے انسان تم یہ سمجھو کہ جتنے الطاف ہیں اللہ کی طرف سے، جتنے لطف ہیں اللہ کی طرف سے، الطاف، وقلب کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہ سراسر الطاف ہے اس نے بڑی باریک بینی کے ساتھ تم کو بنایا ہے، بہت ہی باریک بینی کے ساتھ بنایا ہے. اور وَكُلُّ الْأَشْيَاء، جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں یہ صرف درخت ہیں. ان درختوں پر وَأَنْتَ الثَّمَرَةُ، اس پہ جو پھول ہے نا وہ تم ہو، پھول جو ہے وہ تم ہو. اور وَسُورَ، جتنی چیزیں ہیں وہ صرف سورہ ہیں، صرف شکلیں ہیں، شکلیں اور کچھ نہیں ہے. وَأَنْتَ الْمَعْنَى، لیکن تم ہو معنی. معنی جو ہے، میننگ جو ہے کائنات کی وہ تم ہو، باقی سب صرف صورتیں ہیں. وصدف وانت در، اور باقی جو ہے یہ سب ریت ہے. در یعنی جو پرل ہے، جو موتی ہے وہ سب میں تم ہو، باقی سب ریت ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنی قیمت سمجھیے کہ آپ جو ہے مخدوم الکائنات ہیں. آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے. اچھا پھر آگے فرماتے ہیں کہ اب اس میں اصل میں اگر قبلہ انسان کا مختلف ہو جائے
تو وہ صاحب پھر آدمی انسان سے جانور ہو جاتا ہے. آپ سے اگر زندگی میں اللہ کے بجائے غیر اللہ کی خوشنودگی مطلوب ہو جائے انسان کو، تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. اللہ میں قرآن نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں. پھر اللہ کی وجہ ہے اولئک هم الغافلون، یہ انسان غافل ہو گیا، اپنے مقصد حیات سے غافل ہے. تو اس کو یہ فرما دیں کہ اذا سافر المحب للقاء محبوبہ، اگر تم کو واقعی میں اللہ تعالیٰ ہی مطلوب ہے، اس کو سنیے گا آپ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی مطلوب ہے، زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ ہے، تو محبوب آپ کا پیسہ روپیہ زمین جائیداد دنیا نہیں ہے، بلکہ محبوب آپ کا اللہ ہے. آپ سنیں؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی جب کوئی محبت کرنے والا، سنیے گا، جب کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملنے کے لیے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو کہتے ہیں اذا سافر المحب للقاء محبوبی، جب محبت کرنے والا اپنے محبوب کے سے ملاقات کے لیے سفر پر نکلتا ہے، رکبت جنودہ معہ، تو کہتے ہیں وہ اکیلا نہیں جاتا ہے، وہ جو محبت کرنا رہا ہے اپنے محبوب سے اکیلا، ایک کائنات کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، پوری کائنات اس کے ساتھ جاتی ہے. فکان الحب فی مقدمۃ العسکر، اور اس جماعت کا یا اس لشکر کا جو عسکر ہے، جو کمانڈر ان چیف ہے، وہ کوئی نہیں ہے، نہیں، وہ کیا ہے، وہ محبت خود ہے. یہ جو انسان جا رہا ہے اس کے اندر محبت ہے، اس لیے جا رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ جنود کا، پوری جماعت کا، پورے لشکر کا جو کمانڈر ہے نا، وہ انسان نہیں ہے، یہ اس انسان کے اندر چھپی ہوئی جو محبت ہے. اگر محبت ہٹا دیجئے تو یہ سفر کیوں کرے گا اتنی دور کا؟ وہ محبت ہی تو ہے جو لے کے جائے گا. والرجاء یحدو للمطیع، اور اس کو امید ہے کہ ہم اپنے محبوب سے اس سفر کے اختتام پر ملیں گے. تو کہنا یہ رجا ہے، امید ہے. یہ امید جو ہے وہ یحدو بالمطیع، یہ سفر کے جو نشیب و فراد ہیں ان کو یہ امید کی بنا پر جو ہے سب طے کرے گا. سمجھا؟ والشوق یسوقھا، اور اس کو یہ شوق ہے ملنے کا، اپنے محبوب سے ملنے کا شوق ہے. یسوقھا، جو اس کو کھینچ کے اتنی دور لے کے جا رہا ہے. والخوف یجمعھا علی الطریق، حالانکہ اس طریق میں خاصا خوف ہے، مشکل ہے، سفر دور کا ہے اور ذرا بنجر ہے، لیکن یہ خوف جو ہے اس کو مانے نہیں ہے، اس کو روک نہیں رہا ہے. ہاں، لیکن شوق ہے جو اس کو لے کے جا رہا ہے اپنے محبوب کی طرف. کہتے ہیں فَإِذَا شَارَفَ قُدُومَ بَلَدِ الْوَصْلِ خَرَجْتَ تَقَادِمُ الْحَبِيبِ بِاللِّقَاءِ، کہتے ہیں کہ جب محبوب کا، اب سنیے گا، جب محبوب کا شہر اس کو دکھتا ہے، اس کے آثار دکھائی دینے شروع ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب ہمارا وصل کا وقت آ گیا، اب ہم محبوب کو دیکھیں گے، ملیں گے. خرجت تقادم الحبیب باللقاء، تو اب ادھر جو ان کا محبوب ہے نا، اس کو جب اب خبر کی جاتی ہے تو کہتے ہیں صاحب وہ بھی تیاری کرتا ہے لقاء کے لیے، ملاقات کے لیے. اب کہتے ہیں بس فَإِذَا دَخَلَ عَلَى الْحَبِيبِ أُفِيدَتْ عَلَيْهِ الْخِلَعُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ. تو کہتے ہیں جب وہ اپنے حبیب کے قریب پہنچتا ہے تو کہتے ہیں أُفِيدَتْ عَلَيْهِ الْخِلَعُ مِنْ كُلِّ، ہر طریقے سے، ہر طرف سے جو ہے وہ ایک اس کو سکون ہی سکون نظر آتا ہے. اپنے حبیب تک پہنچ گیا.
اب وہ کہتے ہیں لیمتحن ایسکن الیہا فتکن حد ام یکون التفاؤ الی من البسہ ایاہ. بس اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو اپنے حبیب سے ملاقات ہوئی تو یہ جتنی تھکن تھی نا سفر کی، اور سفر سے پہلے جتنا خوف تھا، کہنے یہ سب ہیچ ہو گیا. یہ سب اگر کوئی آدمی اسے تذکرہ بھی کرے کہ بھئی آپ نے اتنے دور سے سفر کیا، کہتے پھر اس وقت اس کو وہ ساری تھکاوٹ جو ہے وہ ہیچ معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف شوق ہے، یہ صرف شوق ہے، محبوب سے ملنے کا شوق ہے. تو اس میں باٹم لائن یہ کہنا ہے اگر محبت نہیں ہے، انسان میں محبت نہیں ہے، اس کا کوئی محبوب نہیں ہے، تو وہ سب وہ کٹی پتنگ ہے، وہ جدھر ہوا لے جائے گی ادھر لے جائے گی. تو اس لیے صاحب اللہ تعالیٰ سے اگر جو کہنا قبلہ درست کر دیجیے، کسی عورت سے محبت، کسی خوبصورت چیز سے محبت، یہ عارضی ہے، مطلب ہونا چاہیے، ایسا نہیں آپ کو بیگم سے محبت نہ ہو، بچوں سے محبت نہ ہو، ہونی چاہیے یہ سب چیزیں زندگی. لیکن اصل محبت جو ہے جو غالب آئے سب کے اوپر، وہ اللہ کی محبت ہے، اور انسانوں سے محبت ہو اللہ کے لیے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہے نا ہم آپ کہیں یو آر بردر، کیا ہے وہ انما المؤمنون اخوہ، اللہ بھائی سب لوگ بھائی بھائی سے محبت کیا کرو. تو ہم کو آپ سے محبت ہے، آپ کو ہم سے محبت ہے، سمجھا، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے محبت کرو. تو مطلب یہ ہوا اب ہم بیگم سے محبت کر رہے ہیں، بچوں سے، سب سے، پڑوسیوں سے، گھر والوں سے، اللہ کے لیے. تو اللہ کی محبت غالب ہے، اور یہ غالب ہونی چاہیے. اگر محبت غالب ہے تو کہنے ہیں کہ جو لمبا سفر ہے نا زندگی کا، موت تک کا، تو صاحب یہ خوشی خوشی ہو جانا چاہیے. پھر اب حلال حرام کا جو مسئلہ ہے نا کہ آپ کہتے ہیں صاحب یہ حرام کیوں ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ قبلہ چونکہ مختلف ہو گیا ہے دل کا، تو اس لیے ہر چیز ہم کو زحمت معلوم ہوتی ہے. اب آپ کہیں بھئی حرام کہ نہیں صاحب یہ تو حلال ہونا چاہیے، بہت اسلام بہت مشکل میں ہے، مطلب بہت مشکل ہے اسلام پہ عمل کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب آپ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ فرض کر لیں آپ کو، ہم لوگ جب اب تو خیر عام بات ہوگی، جب یہ کرکٹ میچ ہوتا تھا، کرکٹ میچ جب لکھنؤ میں تھے انڈیا میں، تو یہ آسٹریلیا میں جو ہوتا تھا نا گیم، تو یہ لکھنؤ یا انڈیا کے ٹائم سے شروع ہوتا تھا 3:30 بجے صبح. تو یہ 80s کی بات ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے، جتنے ہمارا گروپ تھا دوستوں کا، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے ترکیبیں لگائی ہوئی تھیں. تو یقین جانیے ہمارا ایک دوست تھا، اس نے اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے لمبی وائرنگ کی ڈور بیل بجانے کے لیے. تو ان کو معلوم تھا طارق صبح اٹھے گا، تو انہوں نے کہا طارق ہم کو آگے ڈور بیل بجانا اور بجاتے رہنا جب تک ہم دروازہ نہ کھولیں. اب مجھ کو یہ سب باتیں یاد آتی ہیں. اور اس نے خود وائرنگ کی تھی، وہ لایا، شوق ہے کہ 3:30 بجے اٹھنا ہے، لیکن فجر میں نہیں اٹھیں گے، فجر میں نہیں اٹھتے تھے. لیکن آسٹریلیا میں گیم ہے تو ان کی وہ ون ڈے سیریز چلتی تھی، ٹرائی سیریز، تین ٹیمیں کھیلتی تھی، آسٹریلیا پھر 2 وزٹنگ ٹیم، پھر ان کا فائنل ہوتا تھا. اس وقت کہتے تھے بینسن اینڈ ہیجز، آج تک یاد ہے وہ ٹرافی ہوتی تھی. تو اس کے جو گیم ہوتے تھے نا انڈیا کے، بس یہ ہوتا تھا انڈیا کی گیم دیکھنے. اب یہ شوق ہے 3:30 بجے ہم سب دوست اٹھتے تو کسی ایک کے گھر میں چپ چاپ بیٹھ جاتے تو اور دیکھا کرتے تھے. لیکن نماز کے لیے اٹھنا شوق نہیں ہے. اب وہ شوق ہوا کیا نام ہے کرکٹ کا، تو 3:30 بجے اٹھ گئے. تو اس وجہ سے صاحب وہ اصل میں دل کا جو قبلہ ہے وہ مختلف. بھیا تم یہ حفصمان کو جلدی سے دے دو گے، $10,000 کا ایک چیک ہے، ہم کل سے لیے پھر رہے ہیں. یہ ان سے کہہ دو یہ کنسٹرکشن کا کسی نے دیا.
ابھی گئے ہیں ورنہ پھر یہ تھا. ہم آپ کو بتا دیں یہ جو بچے کا انتقال ہوا ہے یہ اس کا چیک بھائی اس کا جو ابھی ان پلگ کرنے کا جو فیصلہ کیا ان کی والدہ نے, ظاہر بات بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے والدہ کے لیے, تو 2 روز سے نہیں لے رہی تھی. تو کل ہم نے بہت سمجھایا, ہم نے کہا سسٹر اذیت دینا ہے, جب ڈاکٹر نے کہہ دیا برین ڈیڈ ہے تو یہ اذیت دینا آپ کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہی اور ماں ہے, رونا دھونا, ظاہر بات ہے سر. تو ہم نے چھوڑ دیا ان کے, بھائی اب آپ جو فیصلہ کریں. تو کل ان کا فون آیا جمعے سے پہلے, کہ حافظ صاحب ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی ہے تو ابھی ہم فیصلہ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے نے جو پیسے چھوڑے یہ وہ کماتا تھا, تو کہنا ہم چاہتے ہیں اسی کے پیسے سے ہم دیں تاکہ اس کو ثواب ملے. تو ہم لوگ اس کے پیسے سے $10,000 کا چیک بنا رہے ہیں مسجد کے کنسٹرکشن میں, تاکہ صدقہ جاریہ ہو اس کو. تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم لوگ دوسرا بھی چیک بھیجیں گے, لیکن ابھی ہم آج جمعے کا دن ہے جلدی سے, تو جمعے کے بعد ان کے ابا اور ان کے چھوٹا بھائی زکریا وہ دونوں لے کے آئے تھے چیک, تو وہ یہ اس بچے کا. تو اللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ بھائی قبول ہے بہت. السلام. تو بہرحال اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو 3:30 بجے بھی اٹھیں گے آپ اور آپ جو ہیں پھر آسان ہو جاتا ہے نا, کسی چیز میں محبت ہو جائے بس. چونکہ محبت اللہ سے نہیں ہے ابھی عام طور پر انسانوں کو, اس لیے اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ مشکل لگتا ہے. دیکھیں نا وہ قرآن شریف میں کیا ہے وہ سورہ دہر میں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک, ہاں دیکھیے فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما پھر واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا, پھر فرمایا ومن اللیل. اب یہ محبت کی بات ہے, نفل یہاں فرض کی بات ہے. اگر تم کو ہم سے محبت ہے تو ومن اللیل, اور رات کے کا کچھ حصہ ایسا کر لو, پورا نہیں, اللیل نہیں ہے, ومن رات کا حصہ, ومن فسجد لہو, تو رات کے ایک حصہ متعین کرو, اس میں خوب سجدہ کیا کرو اللہ کے حضور, فسجد لہو. اور وسبحہ لیلا طویلا, اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو, اور دیکھو بہت دیر تک بیان کیا کرو. تو مطلب یہ اگر محبت ہے اللہ تعالیٰ سے تو رات کو اٹھ کے آپ لمبا سبحوا لیلا طویلا کریں گے آپ. لیکن پھر اللہ میں نے شکوہ بھی کیا, اللہ میں ہم نے یہ بتا تو دیا لیکن ہم کو معلوم ہے تم لوگ کرو گے نہیں. تو اللہ فرمایا نیکسٹ ٹائم ان ہؤلاء یحبون العاجلہ, یہ جتنے دیکھ رہے ہیں نا ان کو صرف دنیا سے محبت ہے. عاجلہ کہتے ہیں جو جلدی میں مل جائے, اجلت میں دنیا ملتی ہے, آخرت کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے, مرنے تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اب اتنا انتظار کون کرے؟ تو دنیا کو کہتے ہیں عاجلہ, اجلت. تو ان ہؤلاء یحبون العاجلہ, یہ جتنے لوگ ہیں نا ان کو ہم سے محبت نہیں ہے, ان کو اجلت سے محبت ہے, جو چیز جلدی مل جائے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, اور ان لوگوں نے جو بھاری دن ہے, ثقیل یعنی آخرت کا دن جو بھاری دن ہے, اس کو بالکل نظر انداز کر رکھا ہے. تو یہ صرف محبت نہیں ہے, محبت ہو جائے تو سب چیز آسان ہو جاتی ہے, ہر چیز آسان ہو جاتی ہے, صرف محبت کراتی ہے آپ کو. ایک آپ کو جلدی سے مثال دیتے ہیں, صرف وہ محبت ہے جو ماں کو رات کے بیچ میں اٹھاتی ہے بچے کو فیڈ کرانے کے لیے, صرف ماں کی محبت ہے. اور اسی ماں کو اگر وہ عورت ابھی ماں نہیں بنی ہے, آپ اس کو رات کو اٹھا کر دیکھیے, ٹینٹرم دکھائی. جہاں ماں بنی اور آپ دیکھیں اس کا مزاج, اسی کوئی بچی اگر آپ کی ہے, آپ کی اپنی بچی ہے, آپ اس میں دیکھیے چینجز کتنے آتے ہیں. جب آپ کی صرف بیٹی تھی, ابھی کسی کی ماں نہیں بنی تھی, تو اس کا مزاج, اس کے نخرے, اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے.
لیکن وہی لڑکی جب شادی ہو گئی، ماں بن گئی، اب آپ دیکھیے وہ کیسی محبت کے ساتھ اپنے بچے کو دیکھتی ہے، پوچھتی ہے، اور آپ کو خود تعجب ہوگا، ارے بیٹا وہ کہ ابا آج 2:30 بجے سے اٹھے بیٹھے ہیں، آج یہ بچہ رات بھر روتا ہی رہا، اب وہ 2 بجے سے بیٹھی ہے صرف اس کے بیٹے بچے کی محبت میں. جب زیادہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ماں باپ نے کتنی خدمت کی ہے ان کو پالنے، تب اپنے بچوں کو جی جب اپنے بچے ہوتے ہیں واقعی میں صحیح کہہ رہا، تب معلوم ہوتا ہے، تب بچے ریئلائز کرتے ہیں. تو یہ محبت ہوتی ہے بچے. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس آیت میں فرمایا کہ جو چیز کیا نام ہے آخرت کی ہے اس کو نظر انداز مت کرو. اچھا ایک چیز جلدی سے آپ کو اور بتانے، یہ بڑی عمدہ ایک آیت ہے صاحب، اور بڑی فکر انگیز ہے، جو نیکسٹ آیت ہے اسی سورۃ الدہر میں. سوچیے آپ، اللہ فرمایا تم کو ہم سے محبت نہیں ہے اس لیے رات کو اٹھتے نہیں ہو، تہجد نہیں پڑھتے ہو، تسبیح نہیں کرتے ہو. اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم کیا ہیں، اللہ نے صرف ایک بات بتائی، اور اب جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہو رہا ہے آدمی کو اس آیت کا فہم اور معنی اور سمجھ میں آنے چاہیے. مثال آپ لوگ ابھی کرسی پہ بیٹھے ہیں، اب کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ نہیں سوچیے آپ، آج سے 5-10 سال پہلے تو آپ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کرسی پہ بیٹھے. اب دیکھیے آیت کیا ہے، اللہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم. اللہ فرمائے دیکھو کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم کو بنایا ہم نے، نحن خلقناہم، ان سب کو بنایا ہم نے، پھر اب بنانے کے بعد دیکھو ہم نے تمہارے بدن میں اتنے جوڑ رکھے ہیں. یہ جو اسرہم مطلب یہ جو جوڑ ہیں، کہنے لیکن ہم نے ان دونوں کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ صاحب تم جو پیدا ہوئے تھے اور ابھی تک ان جوڑوں کی بنا پر اچھلتے ہو، کودتے ہو، بیٹھتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، لیٹتے ہو، کھیلتے ہو، بھاگتے ہو، جاگنگ کرتے ہو، ویٹ لفٹنگ کرتے ہو، اور سارے جوائنٹس ہی ہیں صاحب. یہ دیکھیے آپ جوائنٹ، یہ دیکھیے جوائنٹ، یہ سارے جوائنٹ ہیں، یہ جوائنٹ پیچھے جوائنٹ، سب جوائنٹ ہی تو ہیں. جب چاہا جو چیز چاہی ہم نے موڑ لی. دیکھیے آپ موڑ لیجیے، آپ اوپر دیکھیے نیچے دیکھیے، اب یہ سارے جوائنٹس ہی ہیں صاحب. اس کو کہتے ہیں اسرہم. اور وشددنا، شددنا مطلب ہم نے بہت ہی ٹیکنیکلی اس کو جو ہے نا بہت سٹرونگ بنایا ہے. اور ذرا سا جنبش ہو جائے تو اب آپ دیکھیے آپ کی تکلیف ہوتی ہے. ایک جوائنٹ ذرا 19-20 ہو جائے تو لگنا کہ آپ کبھی سوچو کہ تم کو سجدہ کرنے میں تو بہت ہی گرانی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ جو جوائنٹس ہیں صاحب یہ ایسے ذرا سا اونچ نیچ ہو جائے تو صاحب آپ کو کرسی لینی پڑتی ہے، رات کو آپ کو اسپیشل بیڈ چاہیے، آپ ادھر نیند نہیں آتی، ادھر نیند نہیں آتی ہے، یا صاحب جو بھی ہے. تو یہ آیت صاحب وشددنا اسرہم کہ جتنے جوائنٹس ہیں وہ سب بالکل پرفیکٹلی صاحب اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ ہے تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم کو سجدہ کیا کرو. اور پھر انہوں نے فرمایا اس آیت میں فرمایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. اور میاں دیکھو زیادہ پھیلو نہیں، ہم جب چاہیں گے تم سب کو تبدیل کر دیں گے، ایک نئی مخلوق لے آئیں گے. مطلب ہم جب چاہیں گے تم کو ہلاک کر دیں گے اور تمہارا ریپلیسمنٹ ہم بھیج دیں گے. رائٹ. تو اس لیے اس کے بعد اللہ فرمایا ان ھذہ تذکرہ، اور یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نے نصیحت تم کو بتا دی ہیں. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب تم میں سے جو چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے. تو اللہ ہم نے سب نصیحت کر دی ہے. تو اس کو صاحب یہ فرما دیں کہ اصل میں محبت ہے انسان کی جو انسان کو لے کے جاتی ہے صاحب اللہ کی طرف. اگر محبت نہیں ہے صاحب، اگر محبت نہیں ہے تو صاحب ہر چیز آپ کو گراں لگے گی، ہر چیز گراں لگے گی. تو اسی لیے محبت اصل ہے صاحب. بس اتنا ہی رکھا تھا اس کا.
چلیے آئیے سب، اللہ تعالیٰ محبت دے سب اللہ کی، اللہ سے محبت دے ورنہ بیکار ہے، ورنہ بیکار ہے سب دنیا. یوں شیخ صاحب اس نے کہا جگر نے یوں جیے جا رہا ہوں تیرے بغیر. جگر مراد آبادی نے کہا کہ اگر محبت نہیں ہے تو پھر بیکار ہے، تو کہنا یوں جیے جا رہا ہوں تیرے بغیر جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں. یوں جیے جا رہا ہوں تیرے بغیر جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں، کہ اللہ کے بغیر جو ہے زندگی ایسا لگتا ہے گناہ ہے صاحب. نہیں جینا ہی گناہ ہے. جی کیا تھا وہ، جی وہ مجاز کا ہے کہ ہمدم ہمدم یہی ہے رہ گزر یار خوش خرام. ہمدم ہمدم یہی ہے رہ گزرے یار خوش خرام، گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم. سمجھا؟ تو اس سے صاحب محبت کریے. اس پہ کبھی مجذوب صاحب کا کلام ہے، محبت 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 بڑا لطف دیتی ہے نام محبت. اور یہ پوری ان کی ردی وہ ہے، میں آپ کو سنائی دو، دیکھیں بہت پیاری شعر ہے یہ، مجذوب صاحب کا کلام ہے. بڑا لطف دیتا ہے نام محبت. سنیے آپ. اسے مجذوب پریکٹیکل لوگ تھے. جی 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 تو اس میں یہی بات ہے کہ یہاں جب اپنا ڈاکٹر صاحب دنیا میں غیر اللہ کی محبت بہت ہوگی تو پھر جو اہل اللہ تھے انہوں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ بھائی محبت تمہاری غیر اللہ کی طرف سے. قرآن شریف میں قل ان کنتم تحبون قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پھر آخر میں احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اگر ان چیزوں کی محبت، دنیاوی چیزوں کی محبت تمہارے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر تم مطلب مسلمان ہو، مومن نہیں ہو. ہوا یہ کہ اس کے بعد واقعی میں ایسی ہو گیا. بھائی دیکھیں نا، واقعی میں ایسی ہو گیا کہ ہم کو انسانوں سے محبت ہو گئی اور خالق سے محبت کم ہو گئی. اب دیکھیں نا، اس میں دیکھیے جو 8 چیزیں ہیں اس میں کیا ہے، وہ مساکن. اب میں سوچتا ہوں مساکن سے کس کو محبت تھی؟ صحابہ کرام میں تو کسی کو شاید نہ ہو. مساکن مطلب اپنے گھر. اللہ اپنے گھروں سے تم کو بہت محبت ہے. اس وقت نہ تو مارگیج تھا، نہ سود پہ لوگ گھر بناتے تھے. آج ایسا ہے کہ اتنا گھروں سے محبت ہے کہ گھروں کے لیے ہم اللہ رسول کے احکام کو توڑ دیتے ہیں، ہمارا گھر بن جائے. تو اس لیے وہ اب اس پہ
اب اس پہ ایمفیسائز علماء نے زیادہ کیا یا اہل اللہ نے کہ بھائی اس میں جو ہے، میں آپ کو ذرا ان کا ایک بہت عمدہ ایک ردیف ہے محبت، آپ کو چھوڑ دے سکتے، ہاں وہ اللہ ہی کی وجہ سے محبت ہے. جی یہ حسن سے محبت تھی. ایک منٹ مجھ کو دیجیے، آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ جو ان کا بہت پیاری نظم ہے سب، بلکہ وہ وہ محبت محبت ہاں سر یہ ایک ان کی مجذوب صاحب کی دیکھیے اللہ سے محبت میں دیکھیے کتنی پیاری غزل ہے. یہ مجذوب صاحب آپ کو معلوم ہے نا، یہ مولانا تھانوی صاحب کے مرید بھی خلیفہ تھے. ان کی کہانی یہ ہے کہ یہ بڑے ویسٹرنائز تھے. اب یہ 1800 کے آخر کی بات ہے. بہت ویسٹرنائز تھے، ویسٹرن ایجوکیٹڈ تھے، سوٹ ٹائی میں چلتے تھے اس سے کم. پھر ویسے ہی ان کا کر و فر تھا، اور ان کو جو جاب بھی انگریزوں نے دی تو پورے یو پی کے جو سکولز تھے نا اس کے اوپر انسپیکٹر تھے. مجذوب صاحب تو یہ لکھنؤ کے تھے، اور ہمارے گھر میں کہ اس کے دوسری طرف رہتے تھے. تو اس وقت ان کے پاس ٹمٹم تھی، تو بڑے آپ کر و فر کے آدمی تھے. وہی نازک مزاجی تھی. ہاں ٹمٹم ہوتا تھا جو جس پہ 4 گھوڑے لگتے تھے. ہاں گھوڑا گاڑی کہتے ہیں، اس کو ٹمٹم کہتے تھے، بگھی کہتے ہیں. جی 4 جی. اور اس کے اوپر جو تھا وہ ایک خاص کمرہ ہوتا تھا اس کے اوپر. تو وہ بڑا بہت اس کو چند ہی لوگ ہوتے تھے شہر میں جن کے پاس ہوتی تھی. ہاں تو بہرحال پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی ملاقات مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ سے ہوگی. وہ دھیرے دھیرے ان کا رنگ آتا رہا. پھر جو ہے پھر وہ سنت کے اعتبار سے لباس اور سنت کی پیروی، پھر وہ اتنے بڑے عاشق ہوئے کہ انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ بالکل فنا فی شیخ ہو گئے تھے. صبح شام مولانا تھانوی صاحب کے پاس بیٹھنا اٹھنا، اور پھر وہ شاعرانہ جو ان کا کلام تھا تو اس میں ایک ان کی چھپی ہوئی ایک صلاحیت تھی جو اجاگر ہوئی صاحب، کہ وہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے. بہت زبردست شاعر تھے. ایسے شاعر تھے اور عجیب حافظہ تھا کہ اپنی بیاض کبھی اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے. اور ان کی ایک غزل میں 250 اشعار ہیں ایک غزل میں. اور یہ ہمارے گھر کی بات ہے. ہمارے چچا نے بتایا کہ کبھی ایسا ہوا عشاء کے بعد بیٹھتے تھے اور ہمارے گھر میں سب علماء تھے، تو یہ کہتے تھے آج ان کا عارفانہ کلام سنایا جائے گا. تو کہتے 2 یا 3 راتیں ایسی ہوئی ہیں کہ مجذوب صاحب کو بلایا گیا اور عشاء سے لے کے فجر تک یہ پڑھتے رہے ہیں بغیر بیاس کے. بیچ میں تھوڑا چائے پانی ہوا، پان وان چلے ہوں گے، لیکن بتا رہے کہ ہمارے گھر پہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا. تو میرے جو چچا تھے مفتی رضا انصاری صاحب رنگی محلی، انہوں نے مجذوب ان کا کلام کر کے ایک الگ کتاب شائع کی صرف ان کے اوپر. تو یہ ایسے قادر کلام شاعر تھے. تو دیکھیں ان کا 1-2-4 اشعار سنیے آپ. کہتے ہیں ہر شیخ کی محبت ہر چیز میں عکس رخ زیبا نظر آیا. عکس ہر چیز میں عکس رخ زیبا نظر آیا. ہر چیز میں عکس
رخ زیبا نظر آیا، عالم مجھے سب جلوہ ہی جلوہ نظر آیا، عالم سب مجھے جلوہ ہی جلوہ نظر آیا۔ کہتے ہیں عاشق کو تو ہر سو تیرا ہی جلوہ نظر آیا، عاشق کو تو ہر سو تیرا ہی جلوہ نظر آیا، مسجد نظر آئی نہ کلیسا نظر آیا، مسجد نظر آئی نہ کلیسا نظر آیا۔ اب سنیے آپ یہ بات کہنے، جب مہر طلوع ہوا، جب مہر نمایاں ہوا، جب مہر مطلب چاند، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری محفل میں تنہا نظر آیا، تو مجھے بھری محفل میں، جب مہر طلوع ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھے بھری محفل میں تنہا نظر آیا۔ کتنا پیارا شعر صاحب، تنہا نظر آیا۔ وہ کہتے ہیں تو مجھے ہے، سنیے دیکھیے صاحب، یہ وقت ہم پہ آپ پہ آنے والا ہے، لیکن دیکھیے سنیے صاحب، یہ شعر سنیے آپ، صد شکر، صد مطلب سینکڑوں، صد شکر کہ آپ پہنچا لب گور جنازہ، گور مطلب قبر، تو کہیں صد شکر کہ آپ پہنچا لب گور جنازہ، صد شکر کہ آپ پہنچا لب گور جنازہ، لو بحر محبت کا کنارہ نظر آیا۔ کیا پیارا شعر ہے بہت۔ اب یہ بحر محبت جو ہے، بحر مطلب سمندر، اب کہتے ہیں لو بحر محبت کا کنارہ نظر آیا، اب ہم پہنچے ہیں، ابھی تک تو سمندر کے تلاطم میں تھے، اب جو ہے صاحب بہت پیارا شعر ہے، صد شکر کہ آپ پہنچا لب گور جنازہ، صد شکر کہ آپ پہنچا لب گور جنازہ، لو بحر محبت کا کنارہ نظر آیا۔ کہتے ہیں مجذوب، ایک منٹ، کیا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہے، ہاں یہ سنیے صاحب، کہتے ہیں وہ خندہ ہے جو گریاں تھا، وہ گریاں ہے جو، خندہ مطلب جو ہے جو خوش ہے، اور گریاں مطلب جو آدمی رو رہا ہے، تو کہتے ہیں وہ خندہ ہے جو گریاں تھا، وہ گریاں ہے، معاف کریے میں نے اس میں غلط ہو گیا، میں پہلا مسئلہ یہ سب فون پہ پڑھنے میں یہ ہے، وہ ایک اس میں ادھر چلایا تھا، ایک اس میں ادھر چلا گیا، میں کہوں یہ معاف کریے گا، یہ آ گیا، نہیں وہی وہ دوسری غزل آ گئی تھی۔ اب سنیے آپ، کہتے ہیں مجذوب کے جذبے کو، شفا بھائی، مجذوب کے جذبے کو جو سمجھے نہ حقیقت، یہ جذبے کو اگر آپ سمجھیں حقیقت، تو کہتے ہیں مجذوب کے جذبے کو جو سمجھے نہ حقیقت، ان عقل کے اندھوں کو یہ سودا نظر آیا، اندھا کو سودا نظر آیا، یہ بہت اچھا ہے۔ دیکھیں صاحب، یہ جو شعر ہے ان کا قبر والا، اس کو یاد رکھنے والا ہے، صد یہاں پر وہ نیگیٹو اس میں کیا، یہاں پر وہ نیگیٹو اس میں ہے، تو بہرحال یہ ان کا کلام پڑھیے، بڑا عمدہ ہے، میں کل ہی رات کو پڑھ رہا تھا ان کو کلام، میں آپ کو اس کو 2 منٹ دیجیے، ان کی جو بہترین غزل یہ آئے، سنیے صاحب، شیخ صاحب یہ دیکھیں، ردیف عجیب ہے، ردیف ہے غزل کی محبت، اور اس میں 250 سے اوپر اشعار ہیں، اس ایک غزل میں 250 سے اوپر اشعار ہیں، محبت ہے، سنیے آپ،
دیکھیے یہ ہے اللہ کی محبت، عارفانہ کلام. کہتے ہیں سنبھل کر ذرا تیزگاہ میں محبت. بہت تیز جا رہے ہیں نا آپ، تو کہیں سنبھل کر ذرا تیزگاہ میں محبت، مقام ادب ہے مقام محبت. مطلب ادب سیکھیے آپ، تیزی کے ساتھ مت چلیے، یہاں جلدی میں، یہاں مقام ادب ہے مقام محبت. کہتے ہیں زباں ہی پہ ہے بس کلام محبت. زباں ہی پہ ہے بس کلام محبت، محبت نہیں ہے یہ نام محبت. محبت نہیں ہے یہ نام محبت. اچھا، پلا دے ان آنکھوں سے جام محبت. پلا دے ان آنکھوں سے جام محبت، بہت ہوں تشنہ کام محبت. بہت دن کا ہوں تشنہ کام محبت. سنیں آپ، محبت 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 محبت، بڑا لطف دیتا ہے نام محبت. محبت 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 محبت، بڑا لطف دیتا ہے نام محبت. یہ مسلسل غزل ہے، میں آپ کو اس کے 20 کے سے اشعار سنا رہا ہوں، کبھی آپ لوگ کی پوری غزل سنیں. بڑا لطف دیتا ہے نام محبت. اب دیکھیے صاحب ان کے ایک آدھ اشعار جو ہیں اس میں معرکۃ الاعلیٰ جو ہے، ہمیں دیکھ بیٹھے ہیں کہاں ان کی بزم طرف کے قابل، محبت کو لازم رسوائیاں بھی محب نہیں ہے نیک نام. اب دیکھیے صاحب کہتے ہیں محبت کو لازم ہے رسوائیاں بھی. محبت کو لازم ہے محبت کو، اللہ نے محبت کریں گے تو لوگ تو انگلیاں اٹھائیں گے، بہت بڑے مولوی بن گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ محبت کو لازم ہے رسوائیاں بھی، محب ہی نہیں ہے نام محب ہی نہیں نیک نام محبت. محب مطلب محبت کرنے والے، محب ہی نہیں نیک نام. جب تک آپ کی بدنامی نہ ہو صاحب، آپ کا نام نہیں ہو. ایک اس کا شعر اور آپ کو سنا رہا تھا، آپ سنیے. آپ دیکھیے صاحب یہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں مقام فنا ہے. شباب بھائی دیکھیے آپ، ہاں یہ جب تک فنا نہیں ہوں گے آپ، اللہ کی محبت بیکار ہے. کہتے ہیں مقام فنا ہے مقام محبت. مقام فنا ہے مقام محبت کے یکساں ہیں سب خاص و عام محبت. سب یکساں ہیں، کوئی اسپیشل نہیں. تو کہتے ہیں مقام فنا ہے مقام محبت کہ یکساں ہیں سب خاص و عام محبت. کبھی اس کا ہاں سنیے، میرے سامنے لو. پرویز بھائی دیکھیے آپ کیا محبت ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ میرے سامنے لو نہ نام محبت. میرے سامنے لو نہ نام محبت، چھلک جائے گا ہائے جام محبت. میرے سامنے لو نہ نام محبت، چھلک جائے گا ہائے جام محبت. وہی آپ کا ہے غلام محبت. وہی آپ کا ہے غلام محبت کہ مجذوب ہے جس کا نام محبت. اور پھر کہتے ہیں صاحب ایک میں سے محبت، اچھا محبت سنبھل کر جو ملے سے. سنیے آپ سنیے. اب دیکھیے صاحب کہتے ہیں جو سب سے ہے ادنا غلام محبت. ادنا چھوٹا سا، نامعلوم نامعروف، کہ جو سب سے ہے ادنا غلام محبت، وہی ہے امام محبت.
جو سب سے ہے ادنا غلام محبت وہی ہے امام محبت. اب سنیے آپ, یہ ہوتا ہے رخصت غلام محبت, یہ ہوتا ہے رخصت غلام محبت, سلام محبت. سمجھا؟ غلام محبت, بہت پیاری غزل ہے صاحب. خیر اس کو کبھی موقع ہو آپ لوگ پڑھیے گا اس پہ. سنیے شہباز بھائی کہتے ہیں بچا کر, سنیے یہ کام کا شعر ہے, کہتے ہیں بچا کر ہائے, یعنی بچا کر کہاں ہائے لے جاؤں دل کو, بچا کر کہاں ہائے لے جاؤں دل کو, بچھا ہے دو عالم میں دام محبت. بچھا ہے تو یہ حساب عزیز خواجہ عزیز الحسن مجذوب. خواجہ مجروح نہیں, یہ تو مجروح, وہ تو سلطان پوری تھے. یہ ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب لکھنوی. نہیں سنی تھے, پکے سنی تھے. آئیے صاحب, کہاں گیا صاحب یہ اخلاق ذمیمہ. تو صاحب پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اخلاق جو ہیں, جو برے اخلاق ہیں, رائٹ, وہ مختلف وجوہات سے پیدا ہوتے ہیں انسان میں. لیکن ابن قیم نے فرمایا کہ 4 موٹی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان بد اخلاق ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہیں, لیکن انہوں نے کہا یہ 4 جو ہیں یہ موٹے ہیں. ایک تو انہوں نے فرمایا تھا, ایک تو جہل ہے, اور دوسرا ہے ظلم, اور تیسرا ہے شہوت, اور چوتھا ہے غضب غصہ. کہنے یہ 4 چیزیں ہیں جو موٹی ہیں جن کی وجہ سے یہ مطلب آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے. تو ان 4 وجوہات کی بنا پہ انسان جو ہے بالکل مجموعہ گویا بد اخلاق ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا تو فرمایا تھا جہل کی پرابلم یہ ہے کہ جہل سے انسان کو ہر چیز کی اصل صورت نظر نہیں آتی ہے. جہل ہے, پردہ پڑا ہوا ہے. تو اس کو انہوں نے فرمایا کہ حسین چیز ہے اس کو قبیح نظر آتی ہے, بدصورت نظر آتی ہے, اور بدصورت چیزیں اس کو خوبصورت نظر آتی ہیں. یہ نقص ہے اس کے سوچنے میں. اچھا, جہل کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کامل ہے اس میں آپ کو نقص نظر آئے گا, اور جو نقص ہے جس میں خامی ہے وہ آپ کو کامل نظر آئے گی. تو یہ جو ہے یہ جہل کا ہے. جہل, ہاں بھائی جہل وہی, ہاں نہیں یہ آپ اچھا کہہ رہے ہیں. یہ جو فیشن ہے آج کا, وہ ایک عجیب و غریب خپتی پنے والا فیشن ہے کہ وہ آپ پھٹی پہن, جیسے کوئی فقیر ہے, کوئی بیگر ہے, وہ بچے پہن کے گھوم رہے ہیں. وہ قیمتی ہوتی ہے, باقاعدہ اس کو پھاڑا جاتا ہے بھائی. تو اس میں جو ہے یہ ایک عجیب و غریب وہ ہے جہل. تو ایک تو یہ جہل ہے. تو دوسری چیز انہوں نے فرمایا ظلم کی ڈیفینیشن انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنی جگہ نہ رکھنا, بلکہ اس کی جہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے وہاں رکھنا, یہ ہوتا ہے ظلم. یہ ہوتا ہے ظلم. تو یہ سب
مطلب یہ کہ جس وقت آپ کو پیسے خرچ کرنے چاہیے اس وقت آپ بخل سے کام لیں، اور جہاں پر آپ کو پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے وہاں پہ آپ خرچ کریں. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. جہاں پر آپ کو اقدام کرنا چاہیے، یعنی اب آگے بڑھ کے کوئی کام کرنا چاہیے، اس وقت آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور جن کاموں میں آپ کو پیچھے رہنا چاہیے اس میں آپ آگے چلے جائیں. یہ ظلم ہے صاحب. اور جس وقت جن مواقع پر آپ کو سافٹنس دکھانی چاہیے وہاں پہ آپ شدت اختیار کریں اور جہاں پہ آپ کو شدت اختیار کرنی چاہیے وہاں پر آپ سافٹنس اختیار کریں. تو یہ ظلم ہے صاحب. ہر چیز کو اس کی جگہ پر آپ نہیں رکھ رہے ہیں. تو اسی سے صاحب بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے. پھر شہوت ہے. شہوت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو حرص پر آمادہ کرے وہ شہوت ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو حرص اور لالچ پر آمادہ کرے وہ صاحب شہوت ہے. شہوت میں چونکہ عفت ختم ہو جاتی ہے تو یہ بد اخلاقی کی بہت بڑی وجہ ہے. عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ ختم ہو جائے، بے حیائی آ جائے، تو یہ صاحب بد اخلاقی کی بہت بڑی قسم ہے صاحب. اور پھر ہوا صاحب چوتھا ہے غضب. غضب مطلب غصہ. غصہ کا کیا ہے کہ یہ غصہ ہی ہے جو آپ کو صاحب تکبر پر آمادہ کرتا ہے، اور یہ غصہ ہی ہے جو آپ کو دوسروں کے خلاف چال سازیاں بنانے پر آمادہ کرتا ہے. حسد ہے جی، یہ حسد ہے، دشمنی ہے. اور آپ اس قدر گر جاتے ہیں اخلاقی طور پہ، اتنے گر جاتے ہیں آپ کہ پھر بد اخلاقیوں کے تمام سرحدیں پار کر دیں. وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو غضب ہے. ان تمام فیلنگ کو کہتے ہیں غضب، اندر سے چھپا ہوا کوئی گرج ہے آپ کے. تو اس لیے صاحب یہ 4 چیزیں ہیں فرمانے جن کی وجہ سے بد اخلاقیاں پیدا ہوتی صاحب. اب دوسری بات صاحب یہ فرمانے کہ دیکھو یہ بڑے کام کی بات ہے صاحب. دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو دعوت دیتا ہے، ایسے ہی صاحب ایک قسم کی بد اخلاقی دوسرے قسم کی بد اخلاقی کو دعوت دیتی ہے. جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے پھر وہ بد اخلاق ہوتا ہے، وہ بد اخلاق ہوتا رہتا ہے. جتنی عمر اس کی بڑھے گی اتنی اس میں بد اخلاقیاں بڑھیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ عمر کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا. اگر وہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی تو وہ بد اخلاق جو ہے نا اور بد اخلاق ہوتا رہے گا. ایک خراب چیز دوسرے خراب چیز کو دعوت دیتی ہے. اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ توفیق دے تو ابھی توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو اور اخلاق پر توجہ دو. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ اخلاق پیدا کرو. اور جیسے ابن قیم نے فرمایا الدین کلہ خلق، انہوں نے فرمایا دین پورا کا پورا صرف اخلاق ہے. حضور کے قریب میں رہیں گے. اخلاق جو ہے حضور سے بالکل قریب ترین آپ بیٹھیں گے. پتہ نہیں ہم امت میں اخلاق کب ختم ہو گیا. اب تو سبھی کچھ ختم، اب تو عبادت کا شوق بھی ختم ہو گیا، سبھی کچھ ختم ہو گیا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. اسی لیے جو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ دنیا میں سب سے بد اخلاق قوموں کی جب لسٹ آتی ہے تو اس میں ہم لوگ سر فہرست ہیں، اور متمدن با اخلاق قوموں میں ہم لوگ سب سے نیچے. تو کہیں تو غلطی ہوئی ہم لوگوں سے، اور غلطی ہو رہی ہے. کہ کیا بات ہے کہ غیر قومیں جو کہ کافر ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں جہنم میں جائیں گی، دنیا میں سب سے با اخلاق وہی لوگ ہیں.
جی جی. تو وہ اب تو کیا بات ہے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم لوگ جنت میں بھی جائیں گے, سب سے بد اخلاق قوم ہمیں. آپ اس وقت دیکھیے سوڈان اور کیا ہے وہ جتنی بھی یہ سب باٹم پہ, اور ہم نے دیکھا اس میں اکثر جو ہیں وہ مسلم قوم ہیں. انہوں نے جاپان کو انڈیکس میں دیا 87 سب سے اونچا نمبر ہے. اس کے بعد جو سب سے قریب ترین جو ملک آتا ہے وہ قطر آیا ہے 52 انڈیکس میں 52, اور آپ کا پاکستان آیا ہے شاید 12 پہ, اس کے 12 ہے. دیکھ لیے میں could be wrong. تو اس میں آپ یہ مت کوئی یہ مسلم غیر مسلم کا اس میں کوئی تشدد, لیکن ہم لوگ چونکہ دیکھ رہے ہیں اس کو, اور بنگلہ دیش کا بھی ایسی آگے پیچھے ہے کچھ, سعودی عرب کے بھی کوئی ایسی آگے پیچھے بد اخلاقی میں. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہم کو دے, آج ابھی بھی ہماری جو بہنوئی آئے تو ہماری بہن نے بھی واقعہ بتایا, کل پرسوں کی بات ہے, ہم ایسی ڈرائیو کر رہے تھے تو ابھی سعودی عرب سے لوگ آئے, ہماری بھانجی بھی آئی, ابھی ہمارے بھانجی سب وہیں پیدا ہوئے, وہیں پلی بڑھے. لیکن بد اخلاقی کا عالم یہ ہے کہ ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ تم ہمارا احسان ہے تمہارے پر کہ تم سعودی عرب میں رہ رہے ہو, اور زندگی بھر تم کو ہمارے احسان تلے رہنا ہے. جس وقت ہم کو غصہ آئے گا ہم تمہارا اقامہ منسوخ کر دیں گے, تم کو جانا پڑے گا. اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے؟ تو جو بچے سعودی عرب میں رہے ہیں وہ عجیب مینٹالٹی میں رہتے ہیں. تو جب ویسٹ آتے ہیں گھومنے کے لیے, ان کو جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ جو ہمارا آپ کو فریڈم دیکھتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے عزیز نے پوچھا کہ اگر یہاں بزنس کرنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہم نے بھائی جائیے آپ آن لائن اپنی کھولیے فلوریڈا کا جو کارپوریشن ہے, اور 2-3 منٹ میں آپ کا مل جائے گا, آپ جا کے بینک میں. تو کہنا یہ مجھ سے کہتے ہیں یہ ہمارے تصور میں نہیں ہے سعودی عرب میں. آپ کو تو ایک کفیل چاہیے, اب آپ اس کے مرہون منت ہیں, بالکل ایک غلامانہ ذہنیت. وہ رفیق بلاتے ہیں جی. اب آپ یہ دیکھیں ابھی کی ہمارے بھانجی بتایا کہ ہماری جو بہو ہے وہ اور ہماری دونوں بھانجیاں وہ اپنی بھابھی کے ساتھ گئیں, کیونکہ امریکہ آ رہی تھی تو ایسی گئی کچھ فوٹو وغیرہ کھنچوانے کے لیے جو جدے میں اچھی جگہ ہے. تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ماسک اتار دیا, تھوڑی دیر کے لیے صرف فوٹو. تو 2 شرطے آئے, انہوں نے دونوں کو 1000 ریال کا جرمانہ دیا, 1000 ریال. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ I'm sorry, یہ ہم نے تو صرف اس کے لیے 2 منٹ کے لیے اتارا تھا. 1000 ریال پینلٹی. اور وہیں پر اچھا یہ وہ لوگ کہہ نہیں پائے, یہ کہہ نہیں سکتے. ہم نے بہن سے پوچھا پھر آپ نے یہ کہا کہ نہیں, کہنا اگر ہم لوگ کہتے تو وہ ہم لوگ کا وہ اقامہ لے کر رکھ سکتے تھے. تو وہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو سعودی سے سب بغیر اس کے وہیں پر اسی پارک میں وہ بغیر ماسک کے گھوم رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ہمارے بھانجیاں دیکھ رہی ہیں کہ ہم کو یہ 1000 کہتے ہیں, وہیں پہ سعودی لڑکیاں جو ہیں بغیر ماسک کے سب گھوم رہی ہیں. ان کو ٹکٹ نہیں دے سکتے, لیکن چونکہ یہ انڈین ہے یا کام, تو ان کو آپ نے 1000 ریال کا فائن کر دیا. 1000 ریال تقریباً 350 نہیں, 1000 ریال کتنے, ہاں 350 صرف نہ فیملی. تو میں نے ان سے کہا آپ نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے تارے اگر ہم لوگ کہتے تو اس کو اور غصہ آتا, وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. اب معافی مخ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب صاحب یہ اب جب ہم لوگ اخلاق کا جو انڈیکس بنا نا, تو اس میں یہ سعودی عرب کو وکالہ اس لیے نیچے رکھا گیا کہ وہاں کوئی اخلاقی نہیں, اب وہاں کوئی اخلاقی نہیں.
تو یہ جو چیز ہے صاحب یہ اصل ہمارے پرابلم ہے اخلاق کی. اور ایکویلٹی جو ہے اسلام نے وہ شروع سے دیکھیے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکویلٹی تو بتائی تھی, بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکویلٹی پر بتایا کہ تم سب ایکول ہو, تم سب ایکول ہو, کسی اجمی کو عربی پہ, عربی پہ اجمی, کسی کو فضیلت نہیں ہے, صرف تقویٰ ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ, اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے بنایا, تم سب برابر ہو. لیکن سعودی عرب جا کے معلوم ہوتا ہے کہ ہم انفیریئر ہیں, یہ سپیریئر ہیں. یہ ہے صاحب بد اخلاقی کی ایک جی جی اسی لیے میں جام نہیں کیا جی جی تو یہ تو اخلاق ذمیمہ ہوگا. اچھا اب تھا انہوں نے اس پہ کافی تفصیل کی ہے, میں اس کو بس یہاں پہ فرانس زیادہ اوپر نہیں ہے, نہیں نہیں نہیں, وہ لوگ بھی بہت ہی بد اخلاق ہوں. اچھا آگے صاحب یہ فرماتے ہیں الخلق ما یرجع الیہ المتکلف من نعتہ. صاحب یہ کہتے ہیں جتنا بھی تصوف ہے نا, تصوف جس کو کہتے ہیں, اس کی جڑ جو ہے وہ اخلاق کا پیدا کرنا ہے, اخلاق کا پیدا کرنا ہے. تو اس لیے فرمایا تھے وَاجْتَمَعَتْ كَلِمَةُ النَّاطِقِينَ فِي هَذَا الْعِلْمِ أَنَّ التَّصَوُّفُ هُوَ الْخُلُقُ. کہتے ہیں جتنے لکھنے والے ہیں سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ اصل جو روح ہے تصوف کی وہ ہے اخلاق کا پیدا کرنا. تو یہ جو سب حماقتیں بعد میں پیدا شروع ہو گئی ہیں کہ تصوف کا جو ہے وہ گویا ایک خاص قسم کے کپڑے پہننا اور کوئی کتھئی پہنا ہوا ہے, کوئی ہرا پہنا ہوا ہے, یہ عجیب پاگل پناہ ہے صاحب. یہ بالکل اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. کبھی بھی یہ رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنے گئے. آپ کوئی بھی کپڑے پہنیے, لیکن اب وہ ایک عجیب ہو گیا کہ خاص کلر کے جو صافہ باندھیں گے سب وہی باندھیں گے. تو یہ سب اس کو گویا تصوف کا ایک علامت ہوئی. ہم چاہیں یہ سب نہیں ہے صاحب. اصل کیا ہے کہ اخلاق کا پیدا ہونا, تصوف کی جڑ سب یہی ہے. وَجَمِيعُ الْكَلَامِ فِيهِ يَدُورُ عَلَى قُطُبٍ وَاحِدٍ هُوَ بَذْلُ الْمَعْرُوفِ وَكَفُّ الْأَذَى. کہنے جتنے اللہ والے ہیں ان کا جتنا کلام ہے, ان کی جتنی تعلیمات ہے, وہ صرف ایک چیز قطب واحد, ایک چیز کے ارد گرد ہیں. وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. مطلب ایک اس چیز میں دو چیزیں. ایک چیز کیا, وہ بذل المعروف, اچھی باتوں کو پھیلانا, اچھی باتوں کو پھیلانا, اور وکف الاذی, اور یہ میک شور کرنا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کہتے بس یہی اخلاق ہے, یہی تصور. اپنی ذات سے اچھی باتوں کو پھیلانا جہاں تک ممکن ہے بھائی. اور ہاں اور نہیں عربی یہ ہے کہ ہمارے اپنی ذات سے اچھی باتوں کو پھیلانا اور میک شور کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس یہ اخلاق ہے. آپ جہاں جائیں, وہ ہے نا شعر وہ اس کا کہ انجم رہبر کا بڑا اچھا شعر ہے کہ ہمیں ہاتھوں میں کوئی قید نہیں کر سکتا, ہمیں ہاتھوں میں کوئی قید نہیں کر سکتا, ہم تو خوشبو ہیں جدھر جائیں مہکتے جائیں. بہت اچھا شعر, ہم تو خوشبو ہیں جدھر جائیں مہکتے جائیں.
ہاں وہ اس کا ہے، اس کا انجم رہبر کا، کہ کیا ہے سر وہ انجم رہبر کا شعر ہے اس پہ کہ نہیں پھول ہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہواؤں میں بکھر جائے گا. وہ تو خوشبو نہیں، وہ تو خوشبو ہے، وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے کہ پھول کدھر جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے کہ پھول کدھر جائے گا. وہ خوشبو چلی گئی تو اس نے والدین کے پر کہا، بچے اور والدین پہ کہا ہے. جو والدین وہیں پہ بوڑھے آتے، بچے چلے آتے ہیں چھوڑ کے. تو کہتے ہیں وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے کہ پھول کدھر جائے گا. یہ انجم رہبر نے کہا مسئلہ پھول کا ہے. اچھا آپ نے جب کہا تو ایک اور شعر یاد آیا تھا، وسیم بریلوی کا اچھا شعر ہے. کہتے ہیں کہ جہاں رہے گا، سنیے آپ بہت پیارا شعر ہے، جہاں رہے گا وہیں روشنی پھیلائے گا. جہاں رہے گا وہیں روشنی پھیلائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. جہاں رہے گا، آپ کہیں یہاں رکھ دیے یہاں پھیلا دے گا، آپ وہاں رکھ دیے وہاں، تو چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. تو جہاں رہے گا وہی روشنی پھیلائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. بہت اچھا شعر ہے، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. جی نہیں سر، اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ تصوف کی جان جو ہے، جو اصل ہے صاحب، اور تمام اہل کلام کا جو محور ہے، وہ سب یہی دو ہی چیزیں ہیں. اخلاق پیدا کرو، ایک ہی چیز ہے اخلاق پیدا. اور اخلاق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اچھی چیزوں کو پھیلائیے اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس یہ اگر ایسا ہے تو آپ پھر انشاءاللہ با اخلاق ہیں. اچھا یعنی یہ چیز جو ہے جو پیدا ہو، اب یہ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، امام حروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہ انما یدرک امکان ذالک فی ثلاث اشیاء. کہنے کہ دیکھو جیسے پہلے عرض کیا گیا ہے کہ اچھی چیزیں تب پھیلاؤ گے جب تم میں کچھ دینے کو ہوگا. اب جب آپ کے پاس کچھ دینے کو ہے ہی نہیں، آپ کیا چیز پھیلائیں گے؟ تو دیکھیں نا، اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے، دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ چیز دینے کو نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم لوگوں سے اچھی طریقے سے مل تو سکتے ہیں، ایک مسکرا سکتے ہیں بھائی، لیکن اس کے لیے آپ کو علم چاہیے. آپ کو اتنا سمجھ چاہیے قرآن حدیث کی کہ بھائی مسکرانا جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. اب اگر آپ میں اتنا بھی علم نہیں ہے تو پھر آپ نہیں پھیلائیں گے دین. آپ اخلاق نہیں پھیلا سکتے. اس کے لیے اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ مسکرانا جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، میں آپ کو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون، ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ جب ٹین ایجر تھے یا 20 میں ہوں گے 30 میں ہوں گے، عام طور ہمارا بھی یہی تھا، اس وقت ہم لوگ دین سے دور تھے. ہمارا بھی یہی حال تھا، میں بالکل اعتراف کرتا ہوں، بالکل نہیں تھا. وہ کچھ لوگوں کو 50 کے بعد دین کی طرف رغبت ہوئی، بعض کو 60 کے بعد ہوئی. تو ہوا کیا، موت کے خوف سے یا اس سے ہم لوگ دینداری برتنے لگے، جس کو ہم لوگ دینداری کہتے ہیں. نماز روزہ ٹوپی پہننے لگے، شلوار کرتا پہننے لگے. ہم نے یہ اب دیندار ہو گئے، روزے رکھنے لگے، سب وغیرہ کرنے لگے. لیکن یہ سب کیا، لیکن چونکہ علم حاصل نہیں کیا تو جتنا آپ اب اپنی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں اتنے میں آپ میں تکبر غرور پیدا ہوتا رہا.
تربیت ہوئی نہیں, علم حاصل نہیں کیا. اب آپ یہ سمجھے کہ جو دنیا والے لوگ ہیں, آپ بھی ایسی تھے اور ابھی بھی ہیں نہیں ابھی بھی ہیں. وہ اصل میں سامنے وہ کیا کہتے ہیں, وہ بھیڑیا اگر وہ بکری کی کھال پہن لے اندر سے تو بھیڑیا رہے گا نا. تو جب تک اندر کی دنیا نہیں بدلی ہے, یہ بکری کی کھال پہننے سے بھیڑیا بکری نہیں بنے گا. تو ہوا یہ کہ جو لوگ دین کی طرف آئے ایک خاص عمر میں, تربیت نہیں ہوئی, تو اب وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے. کہ پہلے ایک اچھی بات یہ تھی کہ ان کو احساس تھا کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں اور ہم گناہگار ہیں, ہم دین سے دور ہیں. اب وہ احساس ختم ہو گیا. اب آپ میں دوسرا احساس آ گیا جو بالکل گناہ, سراسر گناہ, وہ یہ ہے کہ ہم اچھے ہیں, ہم بہت دیندار ہیں, یہ سب لوگ خبیث ہیں, یہ سب جہنم میں جائیں گے. تو یہ تو بھیا آپ کی تو لٹیا ڈوب گئی. آپ پہلے اچھے تھے, احساس تو تھا, ندامت تو تھی, ہے نا. نہیں وہی ہے نا علم. جب یہ پرویز بھائی علم جو ہے وہ آئینہ ہوتا ہے, وہ آپ کو دکھاتا ہے, ورنہ پھر یہ سب پڑھنا ورنہ بیکار ہے. اصل میں علم حاصل کرنا تاکہ اخلاق اچھے ہو جائیں. تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو علم ہی نہیں حاصل کرتے, وہ صرف وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبدیل کر رہے ہیں. تو علم سمجھتا ہے جی جی سمجھے نہیں کیا کہہ رہا. نہیں تو اس لیے جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جتنے یو ٹرن بنا کے دینداری کی طرف سوکال آتے ہیں, آپ دیکھیں سب سے بد اخلاق وہ ہوتے ہیں. میں آپ کو کاغذ پہ لکھ کے دے دوں, 25 سال کا میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. سب سے بد اخلاق وہ ہوتے ہیں جو بظاہر دیندار ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ انہی لوگوں سے اٹھائی ہیں. ہاں تو اب وہ سب سے زیادہ تکلیف ان سے اٹھائی, اور میں جانتا ہوں 25 سال سے ان سے زیادہ بد اخلاق آدمی ہم نے نہیں دیکھے, کیونکہ اندر سے بدلے نہیں, اندر سے زیادہ خراب ہو گئے. پہلے جب آپ اپنا بظاہر دین سے دور تھے پھر بھی اس وقت آپ اچھے تھے. ایک صاحب تو اب ہنستے ہی نہیں ہیں. میں نے ان کا 90s میں دیکھا, ایک ریگولر آدمی تھے, ٹھیک ہے مسلمان. پھر جب وہ دین کی طرف آئے, داڑھی بڑھیا, اب وہ ہنستے ہی نہیں ہیں, مسکراتی نہیں, ہر وقت تیوری چڑھ جاتی ہے. جب آپ ملیے, اس دن ایک نکاح کے اس میں بیٹھے تھے, مطلب ہال میں ایسے بیٹھے تھے. میں بھائی السلام علیکم. نہیں السلام علیکم. ارے کیا ہو گیا؟ کسی سے نہیں سلام دعائی نہیں کرتے, مسکراتے ہی نہیں. تو اس لیے صاحب یہ جو ہے یہ ایک عجیب خبت ہے ہم لوگوں میں. یہ بھی خبتی پناہ ہے کہ صاحب اگر ہم دین کی طرف آئے ہیں تو جتنی بد اخلاقی ہم دکھائیں گے اتنا گویا ہم میں تقویٰ ہے. تو وہ کہتے ہیں اب جو نارمل چیزیں لوگ کر رہے ہیں نا وہ ہم نہیں کریں گے, ہم ہر چیز اب نارمل کریں گے, اس سے ظاہر ہوگا کہ ہم میں تقویٰ ہے. بعض تو ہماری مسجد میں ایسے ہیں کہ کبھی کوئی رفاہی, کوئی دوسروں کو ہیلپ کرنے کا کام کبھی نہیں کریں گے ہی نہیں. کبھی آج تک انہوں نے مسجد میں ویکیوم تک نہیں کیا, کبھی نہیں کریں گے. لیکن بہت تقوی والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہمارا یہ جو مثال فوڈ ڈرائیو تھی 1.5 سال الحمدللہ چلی, حرام ہے کہ صاحب وہ آگے ہیلپ کر دیں. یہی نماز پڑھیں گے, ان کو معلوم ہوگا کہ کبھی کبھی تو ہم اعلان بھی کرتے تھے کہ آج بہت کام ہے, کہ کوئی صاحب آپ لوگ میں سے وہ کرے, استغفر اللہ کر کے چلے آئیں گے. شروع میں تو مطلب وہ سمجھتے یہ خرافات ہو رہی ہے. وہ تو جب ماشاءاللہ فوڈ ڈرائیو 5-6 مہینے ہو گئے, اتنے ہو گئے, تو ان کو معلوم ہے اچھا یہ بھی شاید ٹھیک ہی ہے بات, چلو کوئی بات نہیں کر لیں. لیکن کریں گے پھر بھی نہیں کریں گے, نہیں بچوں کو نہیں بھیجیں گے, کیونکہ یہ ایک عجیب خبت ہے. اچھا وہ اس کا یہ ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کیا کہ دین میں مطلب اس کی کتنی اہمیت ہے,
تربیت نہیں. تو اس لیے صاحب علم کا نہ ہونا جو ہے نا یہ جہل کو دعوت دیتا ہے. اور صاحب جو دیندار بظاہر آدمی ہو صاحب بغیر علم کا وہ بہت ڈینجر ہوتا ہے, بہت ڈینجرس ہوتا ہے صاحب. میں نے آپ کو یہ واقعہ کئی مرتبہ بتایا کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے, بہت دور جاتے تھے, تو ہمارے اپنے خاندانی کی مسجد تھی, اس میں کبھی کبھار ہم مسجد امی ابا کے کہنے سے چلے آتے تھے. تو دیکھیں جو دل اچاٹ ہوا وہ اسی لیے اچاٹ ہوا صاحب کہ وہاں پہ ایک مولی صاحب نہیں تھے, ایک صاحب تھے, ان کی اس کی مرحوم اللہ مغفرت فرمائے, ان کے وہ سائیکلوں کی دکان تھی. تو سائیکلیں مرمت کرتے تھے اور کرائے کے پر دیتے تھے. اب وہ بخاطر کوئی ان کی ایجوکیشن بھی نہیں ہوگی اس وقت, تو وہ ان کا یہ خاص تھا کہ وہ لنگی ہر وقت پہنتے تھے, لمبا کرتا, لنگی اور ٹوپی اور اتنی لمبی داڑھی. وہ صاحب اگر کسی بچے کو دیکھ لیں مسجد میں پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کا جیسے خون جو ہے گرم ہو گیا ہے, اور وہ چیختے تھے. اچھا اس پہ اگر ستم بالائے ستم یہ ہو جائے کہ وہ بچہ بغیر ٹوپی گئے تو سمجھ میں قیامت ہی آ گئی. تو وہی چیختے تھے وہ, اور منہ میں خبیث لفظ آ جائے, بدتمیز آ جائے, یا کہتا چیختے تو تھے ٹوپی کہاں ہے, کیا گھر پہ کتا پجامہ نہیں ہے. اب سوچئے وہ ایسی دہشت ہوئی, ہم پہ بھی چیخے. تو ایسی دہشت ہوئی کہ صاحب اچھا ہم پڑھتے تھے اپنے کرائسس کالج میں. اب دیکھیے میں پھر شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر مسجد پہ چیختے تھے وہ. دوسرے دن ہم اسکول جاتے تھے اور اسکول میں سب عیسائی, سب عیسائی. آپ لوگ بھی گئے. اب وہاں صاحب وہ چرچ کے باہر صبح 8 بجے سے 8:15 بجے تک پریئر ہوتی تھی, تو ہم کو چرچ کے اندر جانا تھا, کیتھیڈرل کے اندر. تو وہ صاحب سفید لباس پہنے ہوئے پیسٹر باہر کھڑا ہوا ہے, وہ اور مسٹر رشید, ہے رشید کم آن بیٹا کم آن, اندر آئیے اندر آئیے. ہم اندر جائیں تو ننس کیتھولک تھے سب, نن کریے وہ کہیں گے رشید ہاؤ از یور ڈیڈ. ہم سوچتے یار مسجد میں کل وہ آدمی چیخا تھا, پر یہاں ہم پینٹ شرٹ اور ٹائی ہوتی تھی, ٹائی اور پھر کبھی بو ہوتی تھی کبھی ٹائی ہوتی, تو وہ پہنے ہوئے ہم جائیں یہ ہم سے کہنے وہاں پر یہ ہم پہ چیخے تھے. تو ایک عجیب سا ایک دین کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا. تو ہماری ٹین ایجر زندگی ایسی گزری, کوئی رجحان نہیں تھا. جب آنا چاہا تو کوئی نہ کوئی چیخا ضرور یا کسی نے کچھ نہ کچھ سخت بات کہہ دی. یہ اب سمجھ میں آتا ہے وہ جی جی کہیں بھی جائیں کبھی جائیں کبھی جائیں جی جی جی. تو یہ صاحب جو ہم لوگ یہاں ہے تو یہ بد اخلاقی میں تھا. ہمارے بچے بھی, اور جیسے ہم دور تھے شاید اور بھی لوگ دور جائیں. تو اس میں صاحب یہاں جیسے اس نے ایک صاحب شیخ صاحب پہن کے, آپ نے پتہ دیکھا نہیں, وہ ایک صاحب ٹی شرٹ پہن کے آ جائے, وہ بھی ینگ لڑکا کوئی ہوں گے, ینگ نہیں مطلب 20-22 سال کے ہوں گے, اس پہ وہ بڈ وائزر, اور اس پہ ایک ننگی عورت تو نہیں بنی تھی لیکن مطلب وہ کچھ ایسے ہی تھا معاملہ. اب صاحب جب ہم نے سلام پھیر کے ادھر دیکھا تو دیکھو صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں. ہم نے کہا یہ پہنے کیا ہے یار, یہ ارے میں ماتھا گھوم گیا. اب مجھ کو فوراً خوف آیا کہ کوئی آدمی اس پہ چیخے گا, خاص کر ایک آدھ لوگ تو اس طاق میں رہتے ہیں کب کس پہ چیخے. تو میں نے کہا یار یہ بیچارہ جو آیا ہے اس کو شاید معلوم نہیں ہے, تو یہ ہم نے چیخے گا. اب ہم ہوا یہ کہ ہم وہ ذکر بھی کر رہے, ہم نے کہا اس کو ہم سب کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی چیخے گا تو نہیں. جلدی سے دعا کرا کے پھر میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یار اس کو سمجھانا پڑے گا, پہلے اس کو باہر لاؤ, مسجد میں کوئی چیخ دے گا اس کے بعد, تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے. تو اس لیے صاحب یہ علم جو ہے
اگر علم آئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں علم کا جو محور ہے وہ اخلاق ہے. اخلاق یہی ہے صاحب کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اور جتنا اچھا ہے, اچھی باتیں آپ پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلائیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو روکیں نہ حرام کام. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر تو ہے اپنے یہاں, لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے, اس کا طریقہ ہوتا ہے. کسی کو روکنے کے لیے آپ کو پہلے سے دوستی کرنی پڑتی ہے. کسی کو کسی چیز کے روکنے کے لیے پہلے دوستی کرنی پڑتی ہے. بغیر دوستی کیے ہوئے آپ اس کو روک نہیں سکتے, آپ کو حق ہی نہیں ہے. جیسے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تھا کہ پہلے توے کو گرم ہونے دو پھر روٹی ڈالو. ٹھنڈے توے پہ روٹی ڈالو گے تو روٹی پکے گی نہیں, تو پہلے توا گرم ہونے دیجیے. جی آپ کیا کر رہے تھے؟ حیدرآباد میں جو ہے نماز پڑھے آپ بغیر ٹوپی کے, جی سارا چیزوں سے دیکھتے ہیں جی, ٹوپی کہاں کے وہاں وہ غلط ہے بھائی. ٹوپی پہننا کوئی سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے. کسی حدیث میں حضور نے ٹوپی پہننے کا حکم نہیں دیا ہے. تو ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر رکھیے. اگر ٹوپی پہننا سنت مؤکدہ ہوتا تو حضور حکم دیتے. ایک حدیث میں بھی ٹوپی پہننے کا حکم نہیں ہے, تو حکم تو نہیں ہے. آپ پورے صحیح ستہ میں کوئی حدیث نہیں ہے جس پہ ہو کہ آپ ٹوپی پہنیے, سمجھے. لیکن حضور کا عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ حضور نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی, کبھی بھی. آپ سمجھے. تو عمل یہ تھا کہ حضور صافہ پہنتے تھے یا کم سے ٹوپی تو پہنتے تھے. تو اس لیے تو اس لیے وہ بس چونکہ وہ حضور پہنتے تھے تو اس کو آپ سنہ مؤکدہ نہیں کہیں گے. اگر یہ چیز سنہ مؤکدہ ہوتی تو اس پہ تاکید ہوتی, اس لیے مؤکدہ کہتے ہیں. کہیں تاکید نہیں ہے آپ سے. تو اس لیے یہ ہے, پھر یہ شاعر میں سے بن گیا. تو ٹھیک ہے آپ ٹوپی پہنیے, لیکن جو آدمی نہیں پہنے اس پہ تنقید نہیں کریے. آپ سے تنقید نہیں کریے. نہیں اچھا, یہ دوسری بات ہے کہ حضور کوئی بھی کام صرف نماز کے لیے نہیں کرتے تھے. کوئی لباس میں ترمیم جو تھی وہ نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ہم نماز کے باہر تو ٹوپی نہیں پہنیں گے لیکن نماز کے لیے ٹوپی پہن لیں گے. ایسا نہیں ہوتا تھا. تو وہ 24 گھنٹے رہتا تھا. اس لیے صرف نماز کے لیے ٹوپی پہننا یہ کہیں بھی نہیں ہے دین میں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ننگے سر گھر سے باہر رہنا یہ عربوں میں بہت ہی مایوب بات تھی, بے ادبی تھی. انگریزوں میں بھی تھا, بغیر ہیٹ کے نکلتے ہی نہیں تھے. یہاں پوری دنیا کے تقریباً ہر کلچر میں تھی. ہندوؤں میں بھی تھا, بدھسٹ میں, سب میں یہی تھا کہ ننگے سر باہر نکلنا عیب کی بات تھی. اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کلچر میں جس میں ننگے سر رہنا نماز کی بات نہیں ہے, غیر نماز میں بھی عام طور پر ننگے سر رہنا عیب کی بات تھی. یہ عیب کی بات کافروں میں بھی تھی, مشرکوں میں بھی تھی اور مسلمانوں میں بھی تھی. تو اب ابو جہل بھی بغیر صافے کے یا بغیر پگڑی کے, بغیر ٹوپی کے باہر نہیں جائے گا. ابو جہل بھی نہیں جائے گا, ابو لہب بھی نہیں جائے گا, اتبا بھی نہیں جائے گا. اب یہ کافر تھے, مشرک تھے. اور ایک ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی بغیر ٹوپی کے. اب یہ سب کلچر تھا, یہ سب کلچر تھا. تو ہر آدمی اپنے کلچر کی اتباع کرتا ہے. اب یہاں یہ کہنا کہ بھئی اگر پگڑی پہننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مشرکین یہ کیوں کرتے تھے, رائٹ. یہ ابو جہل کیوں کرتا تھا. اگر پگڑی پہننا, صافہ پہننا یہ اس کی تاکید ہوتی تو حضور اس کا حکم دیتے. پھر ہمارے جتنے علماء ہیں سب پہنتے ہیں. بھئی ہمارے علماء میں پگڑی کون پہنتا ہے؟ محدث کوئی بھی نہیں پہنتا, شاید کوئی خاصا. تو اس لیے کسی بھی چیز کو ایسا کرنا کہ صاحب بس یہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ جب تک تاکید نہیں ہے تو اس کو آپ بھی تاکید مت سمجھیے. خیر یہ الگ بحث ہے. تو یہ جو ٹوپی کا مسئلہ ہے اس میں لبرلزم ہے, اس کو ویسے ہی رکھیے, زیادہ اس میں تشدد اختیار مت کریے, سمجھا. اور یہ ہے کہ ہاں بہتر یہ ہے
کہ آپ ٹوپی پہنیے، بہتر یہ ہے، لیکن ایک بات ہے بھی ٹوپی آپ نماز کے باہر بھی پہنیے، صرف نماز کے لیے کیوں پہنتے ہیں آپ نماز کے باہر ہی پہنیے آپ، یہ صرف نماز کے لیے ٹوپی پہننا اس کا کوئی حکم نہیں ہے صاحب۔ کیا جی؟ ہاں ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، مطلب احتمالات ہیں سب، لیکن یہ کسی چیز میں تشدد نہیں اختیار کریں پلیز۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو مسجد سے نکال دیتے ہیں، آپ وہ ہے نا، اب نام نہیں لیں گے، آپ لوگ جانتے ہیں ایک صاحب کو بڑے ویسٹرنائز تھے، وہ بیچارے 75 سال کے ہیں، 75 انہوں نے اپنا مجھ کو بتایا، کسی کو نہیں، ایک محفل میں ملے تو وہ ہم نے پاکستان سے آئے تھے، تو وہ یہی ہے بڑے ویسٹرنائز، ادھر الحمدللہ 8-10 سال میں تبدیلی پیدا ہوئی، تو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو ایک دن ملے، میں نے کہا بھائی کیسا رہا؟ لاہور گئے تھے، یقین نہیں پرویز بھائی انہوں نے جو واقعہ بتایا وہ سٹنٹ، کہہ رہے ہیں طارق میاں میں گیا لاہور 2 ہفتے کے لیے گئے تھے، وہ بھی کتنے سالوں بعد گئے تھے، کہنے لگے بھائی جمعے کی نماز ہوئی تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو ان کے گھر والوں کو تعجب ہوا کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، پہلے نہیں پڑھتے تھے، اب یہاں تبدیلی پیدا ہوئی، تو کہہ رہے ہیں جمعے کے لیے گئے تو گھر والوں کو تعجب ہوا کہ اچھا ماشاءاللہ آپ امریکہ سے آئے ہیں اور بڑے ویسٹرنائز آدمی تھے، اب آپ جائیں گے تو کہانی میں جمعے کی نماز پڑھنے گا، کہنے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ لاہور کی کسی مسجد میں جس میں نماز پڑھنے کے بھری ہوتی ہے، کہنے لگے وہ عادت پڑی ہوئی ہے آپ سب آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی کہ وہاں سب لوگ آمین بالجہر کہتے ہیں، تو وہاں یہ ہوا کہ ہم نے بھی آمین کہہ دیا، اس کے بعد پوری مسجد میں کسی نے آمین نہیں کہا تھا، میں واحد آدمی اس نے آمین کہہ دیا، پھر دوسری رکعت میں پھر عادت پڑی تھی پھر میں نے آمین کہہ دیا، کہنے جیسی نماز ختم ہوئی شیخ صاحب بھری مسجد میں امام صاحب پلٹے نماز کے بعد، انہوں نے کہا کس بدبخت یا کمبخت نے لفظ استعمال کیا، کس نے یہ بدعت کی یہاں پہ، تو لوگوں نے کہا یہ صاحب، تو کہتے ہیں حافظ صاحب سارے مطلب پوری محفل میں سب سے مطلب پوری مسجد میں ہم کو گویا ایک مجرم قرار دے دیا گیا، اور مولوی صاحب نے سب کے سامنے کہا کہ یا آپ پتہ نہیں کیا جہنم میں جائیں کیا، جو مولوی وہ کہہ دیا سب کے سامنے، صرف آمین یہ ابھی کی بات ہے، مطلب 2-3 سال پہلے کی بات ہے، اور ان صاحب نے یقیناً مجھ کو بتایا، کوئی ایسا نہیں کہ سنی بات ہے، یہ تو جہل کا عالم ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ کے یہاں ہمارے ہندوستان پاکستان میں عام طور پہ عالم نہیں ہے، مولوی ہیں، کوئی عالم ایسی بات ہی نہیں کرے گا، جی 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 نہیں انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے کہا مجھ سے کہ وہ عادت پڑی تھی تو وہ یہاں ہو گئے تو لیکن یہ ہے بہت افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات صاحب، تو اس سے مطلب ہوتا ہے جو لوگ بیچارے دین پہ آتے ہیں وہ ہم لوگ کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں کہ صاحب تو میں نے ان کو بہت سمجھایا، ہم نے بھائی میں نے کہا کہ وہ مولوی ہوں گے، وہ معافی آپ کے یہاں کوئی عالم ہو پڑھا لکھا آدمی کبھی نہیں کرے گا، ہاں ٹوپی میں بھی کرتے ہیں، ہاں یہی تو دیکھو بھائی اب ہم اس کے کہتے تو جی اشراق کا ٹائم چلتا ہے لمبا، اشراق کا ٹائم اصل میں چلتا ہے، یہاں 2 باتیں، ایک اشراق ہے اور دوسری ہے چاشت، اب یہ بات کہ دونوں ایک ہی نمازیں ہیں یا الگ الگ ہیں واللہ عالم، ایسا لگتا ہے دونوں ایک ہی نمازیں ہیں، اگر ایک ہی نمازیں ہیں تو پھر ظہر کے نماز کے پہلے تک اشراق کا ٹائم رہے گا، ہاں اگر چاشت ہے تو بھیا مسئلہ یہ چاشت میں یہ ہے کہ اس کو دحا کہتے ہیں، صلاۃ الدحا، ارے بھائی تو اس کا ٹائم کا تعین تو نہیں ہے، اس میں یہ کہتے معلوم کا جب بہت سورج گرم ہو جائے تو آپ پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ،
لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی ہے، چاشت اور اشراق. تو آپ جس وقت ظہر سے پہلے پہلے موقع ہو آپ پڑھ لیجیے. واللہ اعلم بالصواب. چلیں صاحب، بس اب یہ کہ تو یہ جو اخلاق کا جو ہے وہ جو ہے اس کا تعلق صاحب علم سے ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو پھر آپ بد اخلاقیوں کا عمل کریں گے، اس کو صاحب اخلاق سمجھیں گے. چلیں صاحب دعا فرما لیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ یہ جو بچہ ہے عمر حق جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما اور اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کے بچوں کو جو ہے ایمان اور اعمال کے ساتھ جو ہے لمبی زندگی عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور ہم سب کو اخلاق فاضلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ بد اخلاقیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.